السلام علیکم ناظرین، میں سلمان اظہری حاضر ہوں اپنے فرسٹ بلاگ کو لے کر۔ یہ بلاگ ہم نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ پر بنایا ہے۔ آپ اس میں شروع سے اینڈ تک بنے رہیں اور زیارت کریں وہاں کی چیزوں کی، مسجد کی، درگاہ کی، ہر ایک چیز۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کو کون نہیں جانتا، لیکن کیا آپ لوگ محبوب الہی کی زندگی کے حالات جانتے ہیں؟ آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کی زندگی کیسے گزری تھی؟ تو ہم نے اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ آپ لوگ اس ویڈیو میں بنے رہیں، اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان اور زندگی کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوگا۔ اور دوستو، اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور یوٹیوب چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت و سعادت 1238 عیسوی میں ملک انڈیا کے ریاست اتر پردیش کے شہر بدایوں میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید احمد دانیال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت سیدہ بی بی زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دوستو، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد اور والدہ دونوں کا شجرہ نسب جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر مل جاتا ہے۔ اس نسبت سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسینی سادات میں سے ہیں۔ اس وقت مجھے یاد آتا ہے آپ کا وہ واقعہ کہ جب آپ اپنے آدھے پیر کو کبھی اٹھاتے کبھی رکھتے، کبھی اٹھاتے کبھی رکھتے، تو آپ سے آپ کے مریدوں نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں عرش اعظم پر جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سنا ہے عرش اعظم اولیاء اللہ کے لیے صرف آدھے پیر، ایک پیر کے برابر ہے، کہ اس اولیاء اللہ ایک پیر بڑھائیں تو عرش اعظم پر پہنچ جائیں، لیکن میرا تو آدھا پیر بھی نہیں آ پا رہا ہے اس کے بیچ میں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ حسین پاک کے بیٹے ہیں، حسین پاک کی آل سے ہیں، والد کی طرف سے بھی حسینی ہیں، والدہ کی طرف سے بھی حسینی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک واقعہ سماعت فرمائیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اور حضرت خواجہ امیر خسرو رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا، کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر شریعت کی پابندی نہ ہوتی تو میں امیر خسرو کو اپنی قبر میں لٹا لیتا۔ اتنا پیار تھا ان دونوں کے بیچ میں کہ کیا فرماتے ہیں نظام الدین پاک کہ میں امیر خسرو کو اپنی قبر میں لٹا لیتا، بس شریعت کی پابندی کی وجہ سے ایسا انہوں نے نہیں کیا، ورنہ پیار بہت تھا ان دونوں میں۔ ایک دفعہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں ایک شخص آیا۔ اس نے عرض کی کہ مجھے کچھ عطا کر دیا جائے، میری بیٹی کی شادی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ٹھہرو تھوڑی دیر، کوئی کچھ آتا ہے تو میں تمہیں دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر کچھ دیر گزر گئی، پھر اس نے عرض کی کہ یا نظام الدین پاک، مجھے کچھ عطا کر دیا جائے، میری بیٹی کی شادی ہے۔ آپ نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہرو۔ پھر کچھ وقت گزر گیا، تیسرا کہ جب اس نے پھر کہا تو آپ نے اپنا جوتا اٹھایا اور اس کو دے دیا کہ یہ لے جا۔ اب اس نے لے تو لیا،
اب راستے میں جا رہا ہے، سوچتا ہوا کہ یہ حضرت کا جوتا تو میں نے لے لیا، اس سے کیا میری بیٹی کی شادی ہو جائے گی؟ اور ادھر سے حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محفل سما میں سے آ رہے تھے، ایک بادشاہ کے یہاں سے، جہاں انہوں نے محفل سما کی تھی، شعر شاعری کی تھی۔ وہاں پر سے بادشاہ نے اپنے گلے میں جو اس کے موتیوں کا ہار تھا وہ اس کو دے دیا تھا، لاکھوں ان کو دے دیا تھا۔ تو وہ لے کر آ رہے تھے اور بہت سارا مال و زر تھا ان کے پاس میں۔ اب جب وہ آ رہے، سامنے سے وہ شخص آ گیا تو آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ تیرے پاس سے میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں حضرت نظام الدین پاک کی بارگاہ سے آ رہا ہوں۔ فرمایا کیا مسئلہ تھا تیرا، پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اس نے عرض کی کہ ہاں، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کچھ مانگا تھا، انہوں نے اپنا جوتا عطا فرما دیا کہ یہ لے جا۔ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ اس سے میری بیٹی کی شادی کیسے ہو جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا یہ جوتا ایسا کر، تو میرے ہاتھ بیچ دے، مجھے وقف کر دے، مجھے انعام میں ہی دے دے، ایسا سوچ لے۔ تو اس نے کہا اس کا آپ کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں کچھ بھی کروں تو یہ مجھے دے دے، اور اس کے بدلے میں جو بھی میرے پاس مال و زر ہے، لاکھوں کا انعام جو تھا آپ کے پاس، آپ نے اس کو عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب کس طریقے سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی مدد کی۔ وہ تو یہی سوچ رہا تھا کہ میں اس جوتے کا کیا کروں گا، اور اس کو تو مالدار کر دیا گیا تھا۔ آپ کی بارگاہ میں کوئی بھی آتا خالی نہ جاتا، ہر کسی کی جھولی بھر دی جاتی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی چمن کے پھول ہیں جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور کیا خوب لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔